اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایکس مسلم سمیر اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سمیر، آپ کا سواگت ہے کیا کہتا ہے اسلام ہمارے شو میں. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے اسلام کب تک آپ ایک مسلمان رہے اور کب آپ نے یہ طے کیا کہ بس اب اور نہیں، کب آپ کا منہ بنگ ہونا شروع ہوا اسلام سے؟ جی بھومی، میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا پہلے تاکہ سمجھ میں آ جائے. میں ایکچولی ایک سنی فیملی کے اندر پیدا ہوا، اور جب میں 7th یا 8th کلاس میں تھا تب تک میں ایک نارمل بچے کی طرح تھا. اس کے بعد میں تبلیغی جماعت سے جڑا اور زندگی کی 18 سال میں نے تبلیغی جماعت کے اندر گزارے. اس دوران میں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا اور اسکرپچر کو پڑھا، احادیثوں کو پڑھا، بہت ساری ڈیفرنٹ میں نے کتابوں کو پڑھا. اور میں نے اسلام کی معلومات اس لیے اکٹھی کرنا چاہا کہ میں اسلام کو اور ڈیپلی سمجھ کر کے اس کو آگے پروپوگیٹ کروں، لوگوں کو اس کی تبلیغ کروں اور لوگوں کو یہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے نا کہ میرا فیملی جو ہے سنی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، میرے فیملی کے لوگ سنی تھے. اب اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی کو اس کی تبلیغ کروں اور لوگوں کو کنورٹ کرا سکوں اسلام کے اندر. یعنی آپ اسلام کے پرچارک بننا چاہتے تھے اور کنورٹ کرانا چاہتے تھے لوگوں کو. آپ اس حد تک آپ کو اسلام پسند تھا؟ جی ایگزیکٹلی. ایون تبلیغی جماعت کے اندر ہمیں پروپوگیٹ ہی کرنا ہوتا ہے اسلام کو، لیکن وہ صرف مسلمانوں کے بیچ پروپوگیٹ کرتے ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ میں اسلام کو اتنا ڈیپلی سمجھوں اور اس کو پڑھوں تاکہ میں جو نان مسلمس ہیں، غیر مسلمس ہیں، ان کو بھی میں اسلام کے اور دین کی دعوت دے پاؤں. اس کے لیے میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن پڑھتے پڑھتے پھر مجھے چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ بہت سارے کنٹرڈکشنس ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیومینٹی کے خلاف ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی سنی تبلیغی جماعت میں جاتا ہی نہیں ہے. جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوتے ہیں تبلیغی جماعت سے دور دور تک اس کا کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو اہل سنت حضرات ہوتے ہیں تبلیغی جماعت میں ہرگز نہیں جاتے ہیں. تو اس سے تمہاری جھوٹ ثابت ہوتی ہے، اس سے تمہارا جھوٹا پن جو ہے ثابت ہوتا ہے، یہاں سے تمہاری بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے ہمارے سماج کے ساتھ میل نہیں کھاتی، اور کتاب کو پڑھتے پڑھتے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کسی خالق کائنات کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو دو حصوں میں بانٹتا ہے. اور اس ناہنجار نے قرآن کے تعلق سے ٹی وی شو میں کہا کہ یہ خالق کائنات کی کتاب نہیں ہے. اگر خالق کائنات کی کتاب نہیں ہے تو اس سے سملر کوئی کتاب وجود میں کیوں نہیں آئی؟ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بڑے بڑے فصیح عربی داں نے کوشش کیا کہ قرآن کی مثل کوئی صورت بنا لے، لیکن وہ وجود میں نہیں لا سکے، اور ان کو مجبوراً کہنا پڑا تھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن خالق کائنات کی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. مسلمس اور ایک نان مسلمس، اور اسی کے اوپر میرے کانٹرڈکشن اکٹھے ہوتے گئے. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے لیے جو ہے چھان بین کی. میں نے دین کے جو عالم ہیں، مولانا مفتی ہیں، ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا، اپنے سوالوں کے جواب طلب کیے. جب مجھے کوئی جواب نہیں ملے اور میں شیور ہو گیا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے میں نے پڑھا اور سمجھا ہے، تب جا کر کے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا 2018 میں. نہیں، کیسے سوال تھے جو من میں آئے کہ کیا سوال تھے آپ کے جو ذہن میں؟ کافی ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو مارو یا پھر ان سے جزیہ لو. اگر یہ سارے کام نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر وہ مارے جائیں تو ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو تمہارے حصے میں آئے، تمہارے قبضے میں آئے، وہ سب تمہاری غلام لونڈیاں. تم ان کے ساتھ جو ہے مباشرت یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے، اور ان کو مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچ بھی سکتے ہو. تو یہ تمام چیزیں آپ نے پوچھی. مجھے لگا کہ ایک ایسا خدا جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے اور جو ساری دنیا کا خالق ہے، وہ کیوں اپنی ایک خاص بندوں کو یہ حکم کرے گا کہ تم میرے دوسرے بندوں کے ساتھ جنگ کرو اور ان کی ماں، بہن، بیٹیوں کے ساتھ تم ایسا کرو. سب لکھا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. میں حوالہ دے رہا ہوں، سورہ المومنون سورہ نمبر 23 آیا نمبر 5 اور 6 کے اندر کلیئرلی مینشن ہے کہ خود قرآن اور خود اسکرپچر اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ آپ دوسرے کی ماں، بہن، بیٹیوں کو بندک بنا کر ان کو سیکس سلیو بنا سکتے ہو، اور ان کے ساتھ بنا شادی، بنا نکاح کے آپ مباشرت کر سکتے ہو، اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. اس نے جو قرآن شریف کی آیت کو لے کر کے یہ حوالہ دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جنگ میں اگر کسی نان مسلم سے لڑتا ہے، اس کو اگر فتح کر لیتا ہے تو فتح کر لینے کے بعد اس کی بیویوں کو، اس کی لڑکیوں کو اپنے مذہب میں لا سکتا ہے، اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے، یعنی باندی کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ بھی کر سکتا ہے، اور بہت ساری باتیں اس نے چڑھا اڑا کر کے کہا ہے. اور بھائی میں بتا دیتا ہوں اس کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، کہ صحیح ترجمہ یہ ہے، کنز الایمان سے میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. اور وہ جو
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہی آیت ہے، اور لیکن اس کو ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کر کے انہوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ سدھارتھ چترویدی نام کا کیڑا ایک عرصے سے بھوکتا ہے، مذہب اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے، نفرتیں پھیلاتا ہے، لیکن اس بار اس ذلیل نے، اس ناہنجار نے ساری حدیں پار کر دی ہے، اور جو قابل برداشت نہیں ہے۔ اصل میں جو اس نے ایکس مسلم اپنے یوٹیوب چینل کا نام رکھا ہے، ویسے اس کا نام سدھارتھ چترویدی ہے، لیکن اس نے جو اپنے چینل کا نام ایکس رکھا ہے، یہ صرف جتانا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں پہلے مسلم تھا اور پھر اس کے بعد میں مسلم سے انحراف ہو کر کے مرتد ہو گیا، لیکن اس کی اصل یہ نہیں ہے، یہ کبھی مسلم تھا ہی نہیں، بلکہ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایکس مسلم سمیر نام کا یوٹیوب چینل کھولا ہے۔ اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹی شہرت پانے کے لیے، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب قدم اٹھا رہا ہے۔ ہلکی پھلکی نالج رکھتا ہے، یہ بات مانتا ہوں، لیکن اس نے جو اس آیت کریمہ کو کوٹ کر کے یہ کہا ہے کہ کہو تم اللہ سے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے، باقاعدہ طور پر اس نے قرآن مجید کے اوپر پیر رکھا، جوتا پہن کر کے پیر رکھا، اور قرآن مجید کے ورق کو پھاڑتا ہے اور اس کو جلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہو تم اپنے رب سے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے۔ تو میں حکومت ہند سے مانگ کرتا ہوں کہ اس ذلیل کو، اس ناہنجار کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے کہ اس تعلق سے، قرآن کے تعلق سے کوئی انسان اس طرح کے قدم نہ اٹھائے۔